کاشف صاحب بہت شکریہ سر. یہ بتائیں اس سے پہلے کہ میں صوبے کی طرف آؤں، خیبر پختونخوا کی طرف، کیا آپ تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب، سب سے پہلے مجھے بلانے کا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. امیدوار کے بارے میں ایک سیکنڈ بات کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے پہ قرض ہے میری قوم کا، میرے لوگوں کا، اور جتنی محبت اور جتنی عزت مجھے مردان کے لوگوں نے دی ہے، مجھے پتا تھا کہ خان صاحب کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں گے، خان صاحب کو عزت دیں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنی عزت دیں گے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اور مردان آپ کا بہت شکریہ، پورے خیبر پختونخوا، پورے پاکستان کا شکریہ جو انہوں نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے. مردان والوں استغفر ڈیرے مہربانی، صرف مجھے نہیں 12 کی 12 سیٹیں خان کو تحفے میں دی ہیں. 100% رزلٹ میرے مردان سے آیا، 3 قومی 8 صوبائی 100%. جہاں تک پی ایم کے کینڈیڈیٹ کا تعلق ہے کاشف صاحب، ایکچولی مجھے کوئی علم نہیں ہے. ہمارا پی ایم کا کینڈیڈیٹ صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. نہیں، لیکن امیدوار تو فیلڈ کریں گے نا. جب یہاں پر وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا تو آپ اس کو جانے تو نہیں دے سکتے. لیکن چلیں، آپ کہنے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. یہ بتائیں کہ کیا کسی مجھے کوئی علم نہیں. پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت بنانے کے لیے جو اکثریت چاہیے وہ یا پیپلز پارٹی یا نون، اس سے ملے بغیر نہیں مل سکتی حکومت. کیا وفاق میں کسی سے الائنس ہو سکتا ہے؟ کاشف صاحب دیکھیے، ابھی تھنگز آر ڈیولپنگ، اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ بائی ایوری آور. ایک گھنٹے سے چیزیں موو ہو رہی ہیں. دیکھیے، ہماری اگر فارم 45 کی کہانی اگر درست ہو جائے، ہم آلریڈی 160 کراس کر گئے تھے، ابھی بھی ہم 100 کے قریب ہیں. اگر ہمارا یہ پارٹی والا ایشو ہینڈل ہوتا ہے، اس پہ ہماری بات ہو رہی ہے، اور کور کمیٹی نے آج دوسری میٹنگ کی ہے، پرسوں کی تھی، آج پھر ہم نے کور کمیٹی کی میٹنگ کی ہے. تو یہ اگر سارٹ آؤٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تو ہماری ریزرو سیٹیں بھی آ جائیں گی. ابھی بھی تحریک انصاف سب سے میجورٹی گروپ موجود ہے پارلیمنٹ میں، سب سے بڑی جماعت یا سب سے بڑے حمایت یافتہ لوگ ہم ہی ہیں. اور ساتھ میں اگر ریزرو سیٹس آتی ہیں، فارم 45 والا ایشو قضیہ حل ہوتا ہے، سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ حق ہمارا ہے. اس کے بعد اس کو دیکھنا ہوگا. آج پی ایم پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ میں 9 مہینے بعد گیا ہوں، جیل سے رہائی کے بعد اور جیتنے کے بعد بڑے عرصے بعد میں گیا. وہاں سے میرے پوچھا گیا، میں نے وہاں سمپل ایک بات کی ہے اپنے پریزیڈنٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، میں نے وہاں اپنے پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ میں کھڑے ہو کے یہ ریکویسٹ کی ہے بطور پاکستانی، بطور پولیٹیکل ورکر اور بطور ایم این اے الیکٹ. ابھی ظاہر ہم نے اوتھ نہیں لیا کہ سب سے بڑی جماعت کا حق ہے، استحقاق ہے آئینی طور پہ کہ مرکز میں، پنجاب میں اور پختونخوا میں ہمیں دعوت. لیکن آپ کو اس کے لیے نمبر دکھانے پڑیں گے نا. کیسے بناتے ہیں وہ ہمارا کام ہے. وہ نمبر دکھانے پڑیں گے، پھر صدر پاکستان آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنی حکومت بنائیں، اور اگر آپ نہیں بنا پائیں گے تو دوسروں کو فی زمانہ وہ کہتے ہیں نا کاشف بھائی، وہ اردو میں کہتے ہیں نا فی زمانہ. ایٹ دا مومنٹ سب سے بڑا گروپ اس وقت ہمارا ہی ہے. بالکل آپ کا، لیکن آپ کا ساتھ کوئی نہیں، اسی وجہ سے مجھے کیسے حکومت بنتی ہے، اب کیسے حکومت بنتی ہے، دیٹ از دا میکینکس. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کی وساطت سے کاشف بھائی، آپ کی وساطت سے کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو علی محمد آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے، کور کمیٹی سے نکل کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے، عمران خان کے سپاہی، عمران خان کی جماعت، عمران خان کی کور کمیٹی حکومت کے لیے عمران خان کے نظریے کو کبھی قربان نہیں کرے گی. نہ ہم اس کی اجازت دیں گے اور نہ فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب. آپ کو یہ پھر اگر نظریے کو قربان نہیں کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ مل کر حکومت تو نہیں بنائیں گے. دیکھیں، اب یہ میری ایک ذاتی بات ہے، کیونکہ اس پہ پارٹی کا موقف آ جائے پھر اس کے بعد پارٹی کے موقف کے ساتھ ہم جائیں گے. لیکن ابھی چونکہ اس پہ کلیئر وہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جو خان صاحب کا مائنڈ میں نے پڑھا ہے اتنے سالوں سے، اور جو مجھے فیلنگ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا فیصلہ آئے گا، اور جو میری اپنی خواہش یا میری جو اپنی آبزرویشن ہے، جو میری اپنی فیلنگ ہے، علی محمد پولیٹیکل ورکر عمران خان کے ساتھ جتنے سالوں سے ہے، پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ دے آر پارٹ آف دا پرابلم، دے کین نیور بیکم پارٹ آف دا سولوشن. ان کی وجہ سے آج پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. آؤٹ آف کوشچن ان مائی پرسنل اوپینین. میں ذرا کے پی چلا ٹیک اٹ اگین، اٹ از مائی پرسنل اوپینین. آپ کا ذاتی موقف ہے یہ بتائیں خیبر پختونخوا، کیا علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو سکتے ہیں؟ کتنے % چانس ہے آپ کے خیال؟ وائی ناٹ؟ اس نے بندے نے مشکل میں لیڈ کیا ہے اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. پشتونخوا میں اس نے 5 سال وزارت کی،
13 سے 18 میں مرکز میں، پھر 5 سال ادھر وزارت کی، 3.5 سال ٹو بی ایگزیکٹ. اور اس نے اس کے علاوہ اس کے کریڈٹ پہ 2 جگہیں اور ہیں. کشمیر میں جب حکومت بنی اس کے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل آرکیٹیکٹ علی امین خان تھے، کیونکہ علی امین خان واز منسٹر کشمیر اینڈ گلگت افیئرز. اور گلگت بلتستان میں جب حکومت بنی پھر پیچھے پولیٹیکل موومنٹ یا ساری چیزیں دیکھنے کے لیے علی امین خان دیکھ رہے تھے. تو ان کے کریڈٹ پہ کشمیر اور گلگت کی حکومتیں بنانا ہے. آئی تھنک از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. اگر میری پرسنل رائے پوچھیں میرے خیال میں وہ اچھا چلا لیں گے انشاءاللہ. باقی خان صاحب باقی فیصلہ خان صاحب نے کرنا. ٹھیک ہو گیا آپ کا ویو آگے. میں ذرا کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. علی امین سب سے پہلے اور علی محمد سب اس کو مانیں گے. جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں علی محمد خان صاحب، 8 فروری کا الیکشن ہوا اور اس کے جو نتائج آئے، نتائج پہ بہت شور پڑا. ظاہر ہے ہم سب شور مچانے والوں میں شامل تھے بیکاز نتائج بہت سے نظر آ رہے ہیں. وہ نون کی دلائل اپنی جگہ عجیب و غریب دلائل دے رہے ہیں کہ اگر دھاندلی کے پی میں نہیں ہوئی تو پنجاب میں کیسے ہوئی. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر کوئی ایک مان لے گا تو سب کو ماننا پڑے گا، وچ از انفیئر آن دیئر پارٹ. بٹ مجھے یہ لگا کہ تحریک انصاف کو جشن کی کال دینی چاہیے تھی 8 تاریخ کے بعد، اور ساتھ ایک قانونی جنگ تو جاری رہتی، لیکن ادھر بھی پروٹیسٹ کی کال دے دی گئی. ڈو یو اگری ود می؟ آپ کو میری بات میں کوئی تھوڑی لاجک منطق نظر آ رہی ہے کہ جس ایونٹ کو لوگوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اگینسٹ آل آڈز، آپ کو ایڈورسٹی کے خلاف جا کے اس تعداد میں ووٹ ڈالا، مطلب ابھی بہت ساری سیٹیں آپ کا خیال ہے چوری ہو گئی، اگر نہ ہوئی ہوتی تو آپ 120-30 ٹپ جاتے. اس کا مطلب سمپل میجورٹی سے زیادہ دے دی آپ کو لوگوں نے. ابھی بہت سے معاملات ظاہر ٹریبونلز میں جائیں گے. کیا اس کے بعد جشن منانا چاہیے تھا یا احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی؟ وٹ از یور پرسنل ویو آن دس؟ 2 باتیں. پہلی بات، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب ہیز دا اوڈیسٹی، اور وہ میں کبھی بھی کسی کے بارے میں گری ہوئی بات نہیں کرتا لیکن میں محتاط الفاظ یوز کروں گا کہ اگر میاں صاحب نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے اپنا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سا سٹیپ لے کے چلے، اس طرح کہہ لیں کہ 60 سیٹیں تھیں اس وقت یا 50 تھیں اور انہوں نے وننگ وکٹری سپیچ کر دی، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں تو شاید کرنی ہی چاہیے تھی. تو اس بات سے میں آپ کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر میاں صاحب 50 یا 60 پہ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ اس آن جو اس وقت ہم تو 150 160 کی طرف جا رہے تھے. ابھی بھی ہم ہائیسٹ سیٹ گیٹر ہیں. نمبر 1. نمبر 2 سب سے بڑی بات، میں پاکستانی قوم کو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سلام ہے. میری پاکستانی قوم آپ کو سلام ہے، میری جماعت کا اور میرے لیڈر عمران خان کا، کہ لوگوں نے ہمیں زمین پہ پھینکا اور قوم نے ہمیں ماں کی طرح سینے سے لگایا. لوگوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی اور ہماری قوم نے ہمارے اوپر پھول نچھاور کیے. میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا یہ سلام؟ اب آپ میری بات پہ آ گئے علی صاحب، میری بات سنیں. میں دوبارہ لیٹ می ریپیٹ مائی کوسچن. کاشف صاحب مجھے یہ ایک آخری جملہ پورا کرنے دیں. مجھے یہ پورا کرنے دیں. پاکستانی قوم، آپ نے ثابت کیا کہ خان صاحب نے جو آپ کو ویژن دیا آپ جاگ گئے ہیں. آپ جاگی ہوئی قوم ہیں اور یہ وہی قوم ہے جس نے 47 میں پاکستان بنایا، جس نے 65 میں پاکستان بچایا اور جس نے 8 فروری 2024 کو ایک نیا پاکستان بنانے کی بنیاد ڈالی. آپ کہہ رہے قوم کو سلام ہے. یہ قوم کو سلام آپ 9 یا 10 فروری کو یا 11 فروری کو دے سکتے تھے. آپ نے ان کو کہا کہ یارو آفس پہنچے جانا دھاندلی ہوئی. میں ہلکے میں تھا نا سر. سن لیں کیا ہوا. میں ہلکے، ہم تو ہلکے میں اپنا آر او آفس گارڈ کر رہے تھے میرے بھائی. نہیں میں اگلے جب آپ کے نتائج آ گئے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرا فرسٹ ریاکشن یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جشن کرنا چاہیے تھا. اگر میاں صاحب کر سکتے ہیں لبرٹی چوک لاہور، لبرٹی لاہور، کراچی، اسلام آباد، F9 پارک، آپ کہتے ہیں سب اکٹھے ہو کے ہم ویل سیلیبریٹ دا وکٹری دیٹ ویو گاٹ. یہاں پر ہوا. یعنی ڈو یو اگری ود می آن دس؟ میرے خیال میں اگر میاں صاحب 50 پہ وکٹری سپیچ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے تھے. لیکن چلیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے. بہرحال اب بھی قوم کے سامنے آج کون سا دن ہے؟ ٹوڈے از 12 فروری. کاشف بھائی آج 12 تاریخ ختم ہو گئی ہے. 8 کو الیکشن ہوا ہے. اب بھی کچھ ریزلٹس اویٹنگ ہیں اور بے شمار سیٹیں ایسی ہیں جہاں فارم 45 کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، فارم 47 کچھ اور. میں یہ بات بھی کی کہ اگر آپ نے فارم 47 سے ہی اپنے اناؤنس کرنا ہے تو پھر اتنے بڑے ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی؟ پھر فارم 47 نکال کے دے دیتے جس کو جتانا تھا. یہ تو غلط ہے. فارم 45 پہ جو جیتا ہے قوم کو اس کا مینڈیٹ ملنا چاہیے. جیسے میں ایگزامپل آپ کو دوں گا،
عثمان صاحب کی والدہ محترمہ یا میجر طاہر صادق صاحب یا ایمان طاہر جو ان کی بیٹی ہیں محترمہ ہیں، یہ جو سیٹیں آپ دیکھیں، شاہ صاحب کی بیٹی جو ہے محترمہ، وہ اپنے مہربانو قریشی 16,000 ووٹ ریجیکٹ 45 ہے. تو یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے. دیکھیں ایک سمپل بات ہے، ڈاکٹر عوام کا مینڈیٹ جو ہے طاہر صادق صاحب اور ایمان طاہر صاحب کے تسلیم حلقے کیا میں جائے جہاں جہاں لارجلی لیڈ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن فوراً ہی فیصلہ دے دی گیا. میں ایگری بھی ہوں کہ بہت سی سیٹیں ایسی ہیں جن کے فارم 45 اب کوسچن ہوں گے، لیکن اگر کریڈیبلٹی لانی ہے اس نظام کی تو اور سخت سردی کی رات میں دھند چھا گئی. اب آپ دیکھیں نا، وہ یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے ڈسکا میں ری الیکشن کا کہا تھا. اب یہی الیکشن کمیشن کا ایک اور ٹیسٹ آیا نا، دونوں طرف کی دھن ٹھیک نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کرتا کیا ہے. دس از دا لارجر کوسچن دیٹ الیکشن کمیشن ہیز ٹو آنسر. کہ اب ان کے سامنے بہت سے لوگ جائیں گے کہ سر یہ ہمارے حلقے کے 260 یا 350 فارم 45. اس میں کاشف صاحب ایک اور چیز ہے نا، کاشف صاحب اس میں ایک اور چیز ہے. دیکھیے فارم 45 صرف ہمارے پلے تو نہیں ہے نا. جدھر ہمارا بندہ فارم 45 میں جیت گیا تو ہمارے مخالف بھی کوئی 5-6 امیدوار ادھر ہیں، ان کے پاس بھی فارم 45. مصطفیٰ نواز کھوکھر تو کھلے عام کہہ چکے کہ دونوں سیٹوں پر فارم 47 ڈفرنٹ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر تو کھلے عام یہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں سیٹوں پر اسلام آباد